وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وأهل بيته الأصفياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا جد له ولا ند له ولا زد له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيقنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر رسول نبی بنا کر بھیجا ہے اور آپ علیہ السلام کو صرف نبی نہیں بنایا بلکہ خاتم النبیین بنایا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو تام اور ختم فرما دیا ہے. کائنات کے اندر انسانیت کے لیے نجات کا واحد ذریعہ شریعت مطہرہ
شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو جیسے نبیوں میں آخری نبی بنایا، تو جو دین آپ کو دیا ہے، جو شریعت آپ کو دی ہے، وہ دین اور شریعت کو دینوں میں آخری دین اور شریعت کو شریعتوں میں آخری شریعت بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احترام، مقام اور عزت اور ناموس والی ہستی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خود ایک ایک کے ساتھ ملنے کو کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو اور کلام کے پہنچانے کے لیے اللہ نے نبیوں کے سلسلوں کو جاری فرمایا ہے، اور نبوت کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام امت تک پہنچایا گیا ہے۔ اس وجہ سے نبوت کو وہ مقام حاصل ہے کہ اگر کوئی نبی کی تکذیب کرتا ہے، کوئی نبوت کو کسی معنی میں بھی ہٹ کرتا ہے اور نشانہ بناتا ہے، تو در حقیقت وہ نبوت کو نشانہ نہیں بناتا، نبوت دینے والے، نبی بھیجنے والے خدا کو نشانہ بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سبنی فقد سب اللہ، جس نے مجھے برا بھلا کہا، سب و شتم کیا، اس نے مجھے نہیں کہا، اس نے اللہ کو برا کہا ہے، کیونکہ نبوت اپنی مرضی سے تو یہاں کچھ بھی نہیں بولتے۔ نبوت کا علم جو ہے اللہ کی وحی کے ساتھ ہے، بغیر وحی کے نبی کا علم نہیں ہے۔ نبوت کا علم بذریعہ وحی ہے، اللہ تعالیٰ ہی غیب کی چیزوں پر مطلع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بتاتے ہیں۔ تو کائنات کے اندر سب سے بڑا عہدہ، مقام، مرتبہ، عزت، ناموس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی بنیاد پر فرمایا، من سبنی فقد سب اللہ، جس نے مجھے گالی دی، مجھے برا بھلا کہا، اس نے مجھے نہیں اللہ کو کہا ہے، اور اللہ رب العزت کے دین کو جھٹلایا ہے۔ تو اس جھٹلانے کے ساتھ ہی، اس سب کے ساتھ ہی، اس شتم کے ساتھ ہی، وہ اگر کسی معنی میں مسلمان تھا بھی تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کا حکم جو شریعت بتاتی ہے، اور شریعت کے اندر جو اس کا حکم بتایا گیا ہے، وہ سوائے اس کے کہ فقتلوہ، کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور کوئی حکم نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عظیم صحابی رسول ہیں، اور ایک اور شخص جو شاید میرے خیال سے مالک بن نویرہ نام ہے، خالد بن ولید سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہاں سے نکلے، اور اعلان یہ تھا کہ جہاں اذان کی آواز سنائی دے
تو وہاں قتل و قتال نہ کرنا، کیونکہ وہ بستی مسلمانوں کی ہوگی، اور جہاں نہ دے تو اسلام کے طرز اور طریقے کے مطابق ان کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، وہ اپنے مقام پر، اگر وہ قبول نہ کریں تو دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ان سے جزیے کا مطالبہ کرنا، ٹیکس کا مطالبہ کرنا، جو کہ ان کے لیے ذلت ہو۔ الطاف سے ہوا نہ لگی تو دام بندے۔ دوسرے نمبر پر ٹیکس کا مطالبہ کرنا ہے، کیونکہ یہ ذلت ہے، اور اس ذلت کو اصل میں رکھا ہے کفار و مشرکین کے لیے۔ تو جب یہ نظام کفار اور مشرکین کے ہاتھوں کے اندر آیا ہے تو یہ ٹیکس انہوں نے مسلمانوں سے مسلمانوں کے اوپر بھی لگوا دیا ہے۔ کل تک جس ٹیکس کے ساتھ وہ خود ذلیل تھے اور ذلت اٹھائی تھی ان کے بڑوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں، آج وہ ٹیکس مسلمانوں کے اوپر ہر جگہ پہ جو ہے لگا ہوا ہے۔ ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے، صابن خریدو ٹیکس ہے، ٹافی خریدو ٹیکس ہے، کوئی چیز بھی خریدو تو اس کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے۔ تو دوسری چیز جو تھی وہ جزیہ تھا، ٹیکس تھا، وہ دو اور رہو۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ اگر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو تو پھر میدان میں آؤ اور ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہوگا۔ گرامی قدر سامعین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو اس شخص کو دیکھا اور پوچھا، تو اس نے جو الفاظ استعمال کیے نا، ان الفاظ کے اندر صاحبکم کے الفاظ تھے، صاحبکم، یہ الفاظ اس نے استعمال کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور انہی الفاظ کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کو اڑا دیا۔ واقعے کی خبر اڑتی پھرتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتی، اور خالد بن ولید پر اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ مسلمانوں کو مار دیا جی۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا عہدے سے معزول کرنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خالد بن ولید پر حد لگائیں گے، مسلمان مار دیا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں قتل کیا؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ مرتد تھا، وہ مرتد تھا، اس وجہ سے قتل کیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیسے مرتد تھا؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ جب بات کر رہا تھا تو ان باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ کیا تو مجھے کہا صاحبکم، تمہارا رسول۔ مسلمان یہ نہیں کہتا کہ تمہارا رسول، وہ کہتا ہے ہمارا رسول۔ جب اس نے کم کی نسبت لگائی، مجھے اور میرے مسلمانوں کو اس میں شامل کیا، اہل ایمان کو شامل کیا اور صاحبکم کہا، تو اسی دلیل سے میں سمجھ گیا کہ جیسی رپورٹنگ اس کے بارے میں مجھے ہوئی ہے، اس کے ارتداد کے بارے میں، جب اس نے یہ جملہ استعمال کیا تو خالد سے نہیں رہا گیا، میں نے اس کا سر اڑا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک کیا۔ پھر کوئی اس پر ان کو معزولی نہیں ہوئی۔ پھر آگے چل کے 1400 سال کے بعد
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر القرون کے بعد ایک طبقے نے اٹھ کر سب سے پہلے اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت صحابہ کی تربیت اور تعلیم کی ہے وہ جماعت صحابہ کائنات کے اندر کامیاب نہیں ہوئی، وہ نبی کے طریقے پر نہیں رہ سکے علیہ باللہ۔ کیسے نہیں رہ سکے؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے زیادتیاں شروع کر دی۔ کیسے جی؟ دیکھو نا، خالد بن ولید نے مسلمان کو مار دیا، ابو بکر صدیق نے اس کو کوئی سزا نہیں دی، تو یہ نبی کے دین سے ہٹے ہوئے تھے علیہ باللہ۔ اس طریقے سے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ انتہائی نازک معاملہ ہے، انتہائی نازک معاملہ ہے، اور اس معاملے کا تعلق محبت کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ ہے۔ مومن کے لیے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو اپنی ذات سے، اپنے ماں باپ، اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کے ہونے اور نہ ہونے کو، اس کے جو معیار کو بیان کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ رسالت کی محبت ہے، اور پھر وہ محبت کسی درجے میں نہیں، اس محبت کا پیمانہ بھی بتایا ہے اور تقابل بھی بتایا ہے کہ وہ محبت ماں باپ سے زیادہ ہو، اولاد سے زیادہ ہو، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہو، اس محبت کا نام ایمان ہے۔ اگر وہ محبت رسول سے نہیں ہے جو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہے تو پھر وہ ایمان مکمل نہیں ہے، ناقص ہے، وہ ایمان کسی کام کا نہیں۔ جس ایمان میں شدت نہ ہو رسول اللہ کی محبت کی، وہاں محبت کے اندر شدت چاہیے، شدت، اور کیوں نہ ہو، آپ کے قربانیوں کو، آپ کی دعوت کو، آپ کی تکالیف کو، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آمین کہا، دوسری پر رکھا تو آمین کہا، تیسری پر رکھا تو آمین کہا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ معاملہ تو پہلی بار دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے علیہ السلام اور مجھ سے آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں ایک بد دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں۔ بعض ایشیائی خطیب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا نہیں مانتے ہیں کہ کبھی بد دعا نہیں کی کسی کو۔ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ فرشتوں کے رسول نے بد دعا کی اور انسانوں کے رسول اعظم نے اس کے اوپر آمین کہا۔ کائنات میں اس سے زیادہ مقبول دعا کون سی ہو سکتی ہے، جس میں فرشتوں کا سردار بد دعا کر رہا ہے اور انسان اور فرشتے اور جن ساری کائنات کا سردار اس پر آمین کہہ رہا ہے۔ دوسرا لفظ کا اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہا؟ کیوں کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے؟ اس لیے کہا ہے کہ رسول اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ
کہ جب پیغمبر کا نام آئے تو تمہاری زبانوں کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ورد خود بخود آ جانا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ دوسرا کہ اس درود کی وجہ سے ہی، اس درود کی وجہ سے مسلمان کائنات کے اندر برابر ہیں۔ ہم یہ درود پڑھ رہے ہیں تو اسی درود سے اللہ کی توحید جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے۔ علامہ صاحب خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار ایسے ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو کالج کے کچھ لڑکے جو ہے وہ ٹرین کے ڈبے میں بیٹھے اور وہاں ایک پادری بیٹھا تھا، تو اس نے، علامہ صاحب لیٹے ہوئے تھے، اس پادری نے جب دیکھا کالج کے لڑکے وہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو اس پادری نے کہا چلو ان کے ایمان کو ہی خراب کریں، کچھ نہ کچھ تو کام کریں۔ اب اس نے کہا کہ بچوں میں عیسائی ہوں اور عیسائی پروفیسر ہوں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں، میرا ایک سوال ہے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے لڑکوں نے کہا جی جی پوچھئے۔ کہا یہ جو تم درود پڑھتے ہو، درود پڑھتے ہو نا، نبی پر درود پڑھتے ہو، یہ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ سوال کیا، یہ کیوں پڑھتے ہو اور اس کا معنی کیا ہے؟ مجھے اس کا معنی بتا دو۔ تو وہ کالج کے لڑکے تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں تو معنی نہیں آتا، پڑھتے ہم ہیں لیکن معنی ہمیں نہیں آتا۔ اس نے، پادری نے کہا اچھا میں اگر آپ کے سامنے اس کا معنی کر دوں، ترجمہ کر دوں، تو آپ نے اپنے مولویوں سے سنا ہوگا، یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ یہ جو ترجمہ میں نے کیا صحیح کیا یا غلط کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ بتا دیں گے ہم۔ تو انہوں نے کہا یہ جو آپ کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج دوں، رحمتیں بھیج دوں کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ اب اس کا معنی ہے کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، اور آپ یہ پڑھتے رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا دن پڑھ رہے ہیں، اور معنی کیا ہے کہ اے اللہ تو درود بھیج کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب وہ پادری نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نبی کو دنیا سے جانا وہ کامل نہیں سمجھتے ہو، ناقص سمجھتے ہو، اس لیے درود پڑھ پڑھ کے تم نبی کو پورا کر رہے ہو۔ کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کامیاب گئے ہیں اور کامل گئے ہیں تو پھر تو ضرورت نہیں ہے نا درود پڑھنے کی۔ اس نے کہا تو اب جو ناکامی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا گئے، اب تم اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے درود پڑھ رہے ہو، یا اللہ ان پر اور رحمتیں کر اور رحمتیں کر اور رحمتیں کر۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ بات میں سن رہا تھا اور میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، اور میں نے سوچا کہ اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب نبوت کے دفاع کرنے کا وقت ہے۔ کہتے پھر میں بیٹھا نہیں رہا، اٹھ کے میں اس کے ڈبے میں چلا گیا، اور وہاں جا کر پادری سے میں نے کہا کہ تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی آپ کون ہیں؟ کہا میں چھوٹا سا مولوی ہوں،
میں چھوٹا سا مولوی ہوں. میں کہا جی میرا یہ سوال تھا کہ آپ جو درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ تم ابھی تک کہہ رہے ہو کہ اللہ درود بھیج، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پورا نہیں ہوا، کامیاب نہیں گیا، وہ کوئی نقص باقی رہ گیا ہے جس کو درود کے ذریعے سے پورا کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. علامہ صاحب فرماتے ہیں یقین جانیں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے علامہ صاحب ایسے چیخ اٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایک جملہ اس نے کہا ہے اور مجھے اس کے لیے اب اس کو جواب دینا پڑ رہا ہے. تو رسول اللہ کی ذات کو بیچ میں لانا اور ذات پر کوئی سوال کر کے، تو علامہ صاحب کی محبت اور فطرت جو تھی وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکی، اور آپ چیخ کے ایسے رو پڑے اور فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ، پادری سے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ کہا کس کو جا رہا ہے؟ کس کو جا رہا ہے بھائی؟ کہ تو درود بھیج. زور سے بولو. یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہ بھی بولیں، اللہ کا نام زور سے لو. بھائی جان یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ تو درود بھیج؟ میری آواز آپ سب سے اونچی ہے. کس کو کہا جا رہا ہے کہ تو درود بھیج؟ آپ سب بولیں. میں آپ کی زبان سے بلوانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آپ کے عقیدے کا پتہ لگے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے بھائی؟ اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ تو درود بھیج. علامہ صاحب فرمانے لگے یہی تو وجہ ہے، یہی تو راز ہے، یہی تو بات ہے. اگر عیسائیوں درود تمہارے پاس ہوتا تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ بناتے. یہودیوں درود تمہارے پاس ہوتا تو عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ بناتے. درود ہمارے پاس ہے اور درود کے ذریعے سے اللہ کی توحید ثابت ہو رہی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی ذات کے اندر اگر کامل کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہی ہے. لیکن اسی اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگ رہے ہیں اور اسی سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، رحمت بھیج. اور یہ مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اور جس سے مانگ رہے ہیں وہ خدا ہے. اور جب اس سے مانگ رہے ہیں تو پتہ لگ رہا ہے اگر کائنات کے اندر کوئی سب سے بڑا ہے تو وہ اللہ ہے، اور اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس درود کی وجہ سے تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کی توحید ہے. ہم جو درود پڑھ رہے ہیں تو اس درود کے اندر اللہ رب العزت کی توحید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف رسالت نہیں ہے، آپ پر درود و سلام ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر توحید ہے. اور وہ توحید یہ ہے کہ جب ہم پیغمبر پر بھی رحمتوں کی درخواست کرتے ہیں تو جس سے کرتے ہیں وہ آسمانوں والا ہے کہ اے اللہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام دیں. اسی درود کی وجہ سے تو ہم اپنے نبی کو اب بھی اپنے نبی کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھ رہے ہیں. بتاؤ عیسائیوں کے پاس کوئی درود ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہم صلی علی عیسیٰ، اللہم صلی علی موسیٰ. نہیں ہے، ان کے پاس درود نہیں ہے تو گمراہ ہوئے نا. ہمارے پاس درود ہے کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور فرما، اور فرما، اور فرما، اور فرما. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کامل سمجھا اور پھر کامل سمجھنے کے ساتھ ساتھ اتنا بڑھا دیا. اگر وہ کہتے رہتے کہ اللہ درود بھیج عیسیٰ پر، درود بھیج عیسیٰ پر، تو انہیں یاد ہوتا کہ بھئی اللہ تو درود بھیجتا ہے، اللہ تو درود بھیجتا ہے، اس سے تو درود بھیجنے کی ہم درخواست کرتے ہیں. لیکن جب ان کے پاس درود نہیں تھا تو اب انہوں نے کیا کہا عیسیٰ تو نبی نہیں ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ، بیٹا بنا دیا.
اگر ان کے پاس درود ہوتا تو آج عیسائیت دنیا میں در بدر نہ ہوتی، یہودیت در بدر نہ ہوتی، ان کے پاس کسی درجے میں ان کا ایمان ہوتا، لیکن آج ان کے پاس حقیقت، ان کی اپنی حقیقت بھی نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس درود اور ہمارے پاس درود ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں اور انہوں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ علیہ السلام مسکرائے ہیں خوشی سے اور آپ گھر سے نکلنے لگے۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے روک لیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ میرے لیے اور میرے بابا کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور جنت کی دعا کیجیے۔ بخشش اور جنت کی دعا یعنی میرے لیے اور میرے ابا جان کے لیے، عائشہ صدیقہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے لیے۔ ٹھیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے ابو بکر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما دونوں کے لیے بخشش اور جنت کی دعا کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ رکھنا بات، بہت غور سے سننے کے لائق بات ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے کے بعد، دعا کروانے کے بعد چلی گئیں اور جا کے بیٹھ کے رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج میں دیگر سے بھی پیار محبت تو سب سے تھا، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے یہ خود عرض کی کہ یا اللہ عائشہ کے معاملے میں مجھے نہ پکڑنا، ہے نا، عائشہ سے جو میری محبت ہے وہ تو تو نے میرے دل میں رکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا عائشہ تم رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے بابا جان نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو جس دن خوش دیکھے نا تو اس دن میرے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کروا دینا۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا جس دن موڈ اچھا ہو، تو اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھے کہ وہ خوشگوار موڈ میں ہے تو میرے اور اپنے لیے بخشش کی دعا رسول اللہ سے کروا لینا۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو دیکھا آپ خوشی میں تھے، آپ خوش تھے، تو میں سوچا کہ آپ سے دعا کروا لوں، سو آپ سے دعا کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو عائشہ صدیقہ رو رہی ہیں۔ اس کے بعد کائنات کے عظیم پیغمبر نے، آمنہ کے لال نے، عبداللہ کے در یتیم نے، اللہ کے محبوب نے ایک عظیم جملہ فرمایا، اور وہ جملہ میرے اور آپ کے لیے، اس لیے میں کہتا ہوں غور سے سننا۔ جب عائشہ صدیقہ کو دیکھا کہ وہ دعا کروانے کے بعد رو رہی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نہ رو، کیوں رو رہی؟ یا رسول اللہ میں نے دعا کرا لی، آپ نے دعا کی، میرے والد کی بات پوری ہوئی تو خوشی سے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو نے میرے خوش ہونے کا انتظار کیا، تو نے اس انتظار کے بعد جب تو نے مجھے خوش پایا تو تو نے دعا کی، کروائی اپنے لیے، اپنے ابا کے لیے۔ لیکن میں تجھے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں عائشہ، جو دعا آج تو نے اپنے لیے میرے لیے مجھ سے کروائی ہے، یہ دعا میں اپنی امت کے لیے دن میں 2 بار کرتا ہوں۔ یہ دعا
اپنی امت کے لیے میں دن میں کتنی بار؟ 2 بار کرتا ہوں، یہ رسول اللہ فرماتے ہیں۔ اور امت کا کیا حال ہے، ہائے ہائے۔ آج اس بات پر بھی منت سماجت کرنی پڑی کہ رسول اللہ کی عزت جو ہے اس کے بل کو پاس کرو۔ تم یہ اختیار نہ دو کسی کو کہ وہ توہین رسول کر لے یا کر سکے۔ یہ معاملہ اتنا گمبھیر نہیں ہے، لیکن ایمان کے اعتبار سے سنگین بہت ہے، باریک بہت ہے، اور اس کے اوپر تردد یہ بھی کفر ہے۔ ایک شخص جو کہ قادیانی ہے، کافر ہے، اور وہ شخص کسی مسلمان کے سامنے یہ کہتا ہے کہ نبی تو مرزا ہے، اور مسلمان اس سے پوچھتا ہے کیا دلیل ہے، یہ پوچھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھے آپ؟ یہ پوچھنے والا مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ دلیل کا تقاضا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ دلیل کا تقاضا وہیں کیا جاتا ہے جس بات کے اندر شک پیدا ہو جائے اور اس کو ثابت کیا جا رہا ہو۔ تو یہ تو بدیہیات میں سے ہے، قطعیات میں سے ہے، نص قطعی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، یہ تو قطعیات میں سے۔ اس بارے میں دلیل کا مطالبہ کرنا خود کفر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، حرمت کے لیے آج مسلمان، آج نہیں، آج کہہ کر لوگ عمران خان کو الزام دیتے ہیں، باقی انسان کا بچہ تو اس ملک میں حکمران آج تک کوئی بھی نہیں آیا۔ عمران خان کو تو الزام دیتے ہیں نواز شریف نے کیا رسالت کا قانون بنایا ہے، زرداری نے کیا بنایا ہے۔ یہ نمبر سے جو ہے ان کے غلام ہیں۔ 5 سال ایک بنتا ہے، 5 سال دوسرا بنتا ہے، 5 سال تیسرا، 5 سال چوتھا، یہ سسٹم چلا ہوا ہے۔ یہ نمبر وار غلامی کرتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر شریعت اسلام یہ نام کی چیز نہیں ہے، اور یہ کہنے کا مقصد کوئی عداوت بھی نہیں ہے، کوئی عناد بھی نہیں ہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہاں سے ہٹانا ہے کہ ادھر کو چھوڑو، ادھر آ جاؤ، اپنے دامن پہ نظر کرو، اپنے گریبان کے اندر جھانکو اور اپنا محاسبہ کرو، تمہارے اندر رسالت کی محبت کس درجے کی ہے، تم رسول اللہ سے پیار کیسے کرتے ہو، نبی کی محبت کا اظہار تمہارے وجود سے کیسے ہو رہا ہے، تم بتاؤ۔ تم اپنے رسول سے پیار کر رہے ہو، تم اپنے رسول سے جو پیار ہے وہ کیسا ہے، تم بتاؤ۔ چھوڑو عمران خان کو، چھوڑو دوسرے تیسرے کو، ان سب کو چھوڑو، آپ بتائیں، اپنا بتائیں۔ میرے بھائی، تو نے زبان کے نام پر میدانوں کو سجایا ہے، بازاروں کو بھی سجایا ہے، زبان کے نام پر، قوم قبیلے کے نام پر تو نے قتل و غارت غریبی مچائی ہے، یہ سارے کام کیے۔ صرف جس معاملے میں تو انتہائی نرم ہے، جس معاملے میں تو انتہائی شریف ہے، بے غیرت ہے، وہ معاملہ صرف رسالت کا معاملہ ہے، جہاں آ کر تو انتہائی شریف ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیری ذات کا معاملہ ہو تو پھر تو کچھ اور ہے، اور نبی کی ذات کا معاملہ ہو پھر تجھے حکمت
اور دانائی کی باتیں یاد آ جاتی ہیں، پھر تجھے نرم لہجہ اور اخلاق رسول یاد آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمیں آپ سے نہیں ملے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں اور آپ تو پہنچانے والے ہیں، بتانے والے ہیں، اصل میں وہاں سے لے کر امت کو دینے والے تو صحابہ ہیں، اور صحابہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھائے اور جنگ یمامہ میں لشکر اسامہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ فرمایا، تو جب روانہ فرمایا ہے تو لشکر اسامہ مسیلمہ کذاب سے ٹکرایا ہے، اور یمامہ کے مقام پر جب یہ اس فتنے کے قلع کما کرنے کے لیے رسول اللہ کے جان نثار صحابہ یمامہ کے مقام پر پہنچے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے 12,000 صحابہ شہید ہوئے، 12,000 صحابہ۔ کس بات پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر 12,000 صحابہ۔ کاش مسلمان خود کو سمجھتے، کاش مسلمان اس محبت کی حقیقت کو سمجھتے، کاش مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس بھی ہوتا، کاش مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کے جذبات اس طرح ہوتے جس طرح کا تقاضا کیا گیا ہے۔ لیکن مسلمان ایک خاص وقت کے اندر اٹھتا ہے، جب دیکھتا ہے سب اٹھ گئے تب مسلمان اٹھ جاتا ہے، ہاں چلو یار سب جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں۔ یہ تو وہ ہے جس احتجاج سے تم دوسروں کو یہ بتاتے ہو کہ تم نے غلط کیا، تم رسالت کے دشمن ہو، تم نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا۔ لیکن جب بات تمہارے اوپر آتی ہے، جب بات تمہاری اپنی محبت کی آتی ہے، جب بات تمہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی آتی ہے، تو مسلمانوں بتاؤ تم زیرو کیوں ہو؟ تم کیوں زیرو ہو؟ پھر کس وجہ سے زیرو ہو؟ کیوں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے سے ڈر لگتا ہے، آپ کے ظاہری چہرے کی داڑھی سے ڈر لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات سے ڈر لگتا ہے؟ کیا وجہ ہے مسلمانوں؟ پھر تمہیں کیسی محبت ہے؟ دنیا میں تو کوئی چیز تمہیں اچھی لگتی ہے، کوئی چیز تمہیں محبوب لگتی ہے تو اس کو اپنا لیتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کا کہا جائے تو تم شرم سے صرف نظریں جھکا لیتے ہو۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی داڑھی مبارک کے ساتھ کائنات میں سب سے حسین ہے تو آپ کا امتی داڑھی کے ساتھ سب سے حسین کیوں نہیں؟ سکھوں کو گرو نانک سے اتنی محبت ہے، وہ غلط ہے، لیکن سکھوں کو محبت اتنی ہے کہ وہ جسم کا ایک بال گرو نانک کی وجہ سے نہیں کاٹتے، اور مسلمان تجھے اپنے نبی سے اتنی محبت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا لباس نہیں چھوڑا ہے، اپنی مخصوص پگڑی انہوں نے نہیں چھوڑی ہے، حالانکہ وہ ایک ایسے شخص کے پیروکار تھے جو پیغمبر نہیں ہے، جو اللہ کا نبی نہیں ہے،
گرو نانک، اس کی پیروی کرنے والے دنیا میں آج کتنے ہیں، اور وہ اس کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آج سکھوں کی داڑیاں ہیں اور ان کے سروں کے اوپر پگڑی ہے۔ چھوٹا ہے تب، بڑا ہے تب، انہوں نے اپنے گرو کے ساتھ، اس کے ساتھ طرز حیات اور جو لباس تھا اس کو اپنا کے لباس کے ذریعے سے اپنی شناخت کو باقی رکھا ہے۔ مسلمانوں، تم تو اپنے پیغمبر کے لباس کی شناخت کو ختم کر چکے ہو۔ جو شناخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، تم تو اس کو ختم کر چکے۔ میرے دل میں بہت کچھ ہے، لیکن گلے میں بہت شدید تکلیف ہے، میں کہہ نہیں سک رہا۔ مسلمانوں، بس اتنی ایک گزارش ہے کہ خدا را اپنے رسول سے عملی محبت کرو، اور عملی محبت یہ ہے، دیکھو جو چیز، جس چیز سے اس نے نفرت کا اظہار کیا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ یقین جانیں وہ کیا چیز ہے۔ اللہ ہمیں کبھی بھی یہ خاکے نہ دکھائے، کبھی بھی ہماری نظریں بھی ان پر نہ پڑیں، لیکن جو ہم نے سنا ہے اور باقی نشان کو مٹا کر کسی نے وہ خاکہ بھیجا تھا جس میں دو چیزوں کو نمایاں کیا گیا ہے، آقا نامدار کی پگڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی، یہ دو چیزوں کو نمایاں کیا ہے۔ رسول اللہ کی توہین کی کن دو باتوں میں؟ خاکہ بنایا کن دو باتوں میں؟ داڑھی بنا کر، پگڑی بنا کر۔ مسلمانوں، تمہیں احتجاج کرنا ہے کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے جذبات کی اس قدر کرتا ہوں، تمہیں شاباش دیتا ہوں، لیکن میں اس طرف دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اس پر توجہ کرو جس چیز کو اس نے ہٹ کیا، نشانہ بنایا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہے۔ اگر تم ان کے خلاف احتجاج کے لیے روڈ پر نکلتے ہو تو تمہیں مبارک ہو، تمہیں شاباش ہے، تمہیں اللہ جزائے خیر دے، لیکن ان کے خلاف احتجاج کرنے کے بعد ایک احتجاج اپنے اوپر بھی کرو، ایک احتجاج اپنے وجود کے ساتھ کرو، ایک احتجاج اپنے دل کے ساتھ کرو، ایک احتجاج اپنے ذہن کے ساتھ کرو، ایک احتجاج اپنی روح کے اوپر کرو، ایک احتجاج اپنی ذات پر، اپنے 6 فٹ کے جسم پر کرو، اور اس کو مخاطب کر کے کہو، اگر اس نے توہین داڑھی بنا کر کی ہے، تو نے توہین داڑھی کٹا کر کی ہے، اس نے توہین پگڑی بنا کر کی ہے، تو نے توہین سر ننگا کر کے کی ہے، پھر بتا تیرے اور اس میں فرق کتنا ہے؟ صرف اتنا فرق ہے، وہ کافر ہو کر توہین کرتا ہے، تو مسلمان ہو کر کرتا ہے۔ سوچو تو اس بات کے اندر کچھ سچائی ہے جو میں نے کہا کہ نہیں ہے؟ اتنا ہی فرق ہے نا۔ جو کام اس نے کیا ہے کافر ہو کر کیا ہے، جو میں اور آپ کر رہے ہیں مسلمان ہو کر کر رہے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تقاضا ہم سے کیا ہے؟ یہ وقت بیداری ہے، سونے کا وقت نہیں ہے۔ اور وقت بیداری سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ شاطر دماغی سے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو دین کا دفاع کرنے والا بناؤ۔
اپنے آپ کو دین کا دفاع کرنے والا بناؤ، کسی نہ کسی عنوان سے میدان عمل میں رہو، مذہب کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے نہیں، مذہب کے اعتبار سے اپنے آپ کو میدان عمل کے اندر رکھو، تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ رہو، فرق باطلہ کے خلاف کام کرنے والے اہل حق جماعتوں کے ساتھ اپنی وابستگی رکھو، سیاسی مذہبی جماعت کے ساتھ وابستگی رکھو، لیکن مذہب کی بنیاد پر اس وابستگی کو رکھو، اور اس وابستگی کو کام میں لاؤ، نام میں نہ لاؤ، کام میں لاؤ۔ کام میں کیسے لاؤ گے؟ کام میں ایسے آئے گی کہ اس وابستگی کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو مذہب کی پہچان کا ذریعہ بناؤ۔ میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، صحابہ کی نمازیں دیکھ کر کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا ہے، کسی نے بھی نماز صحابہ کی دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا، کسی نے بھی۔ میں نے حدیث کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، ظاہر ہے بالکل ہر ایک حرف بحرف لفظ بلفظ تو کوئی نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں نے آج تک کسی روایت میں، حدیث میں، واقعے میں، قصص میں ابھی تک میرے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ جس میں میں یہ کہہ سکوں کہ صحابہ کی نماز کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے، صحابہ کے معاملات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، صحابہ کی معاشرت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، صحابہ کی جاں فشانی کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھ کر، کاروبار میں، روزگار میں، معاشرے میں، معاشرت میں، معیشت میں، ہر چیز کے اندر ان کے کردار کو دیکھا ہے، ان کو اپنے سے اعلیٰ پایا تو کیا کیا؟ پوچھا یہ کیوں کرتے ہو؟ ہمارے رسول نے ہمیں سکھایا ہے۔ تمہارے رسول کون ہے؟ یہ ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں۔ یہاں سے پوچھ کر اور پھر شروع ہوئے، یہاں سے پوچھ کر شروع ہوئے۔ میں ایک آرٹیکل مضمون پڑھ رہا تھا تو اس میں شاید حامد میر کا ہے، کافی وقت پہلے کی بات ہے، تو اس کے اندر اس نے لکھا کہ امریکہ کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ پارک میں نماز پڑھ رہے تھے، پارک میں، یعنی کسی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے نماز شروع کر دی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو لوگ ان کی ویڈیو بنانے لگ گئے، آگے پیچھے گھومنے لگ گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو وہاں صحافی بھی جمع ہو گئے، تو ایک لڑکی صحافی نے جو ہے اس مسلمان سے مخاطب ہو کر پوچھنا شروع کیا، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ یہ تو بہت اچھی ورزش تھی، یہ تھا وہ تھا۔ نہیں، یہ ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے، اپنے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اچھا، کافی ساری مسلمان تو بہت ظالم ہوتے ہیں، ہم نے سنا ہے، عورتوں کو بند کر کے رکھتے ہیں۔ نے کہا نہیں، ہم عورتوں کو بند کر کے نہیں رکھتے، ہم عورتوں کو شہزادی بنا کے رکھتے ہیں، ہم خود ان کے نوکر بن جاتے ہیں، خادم بن جاتے ہیں، ان کی ضرورتوں کے لیے باہر جاتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، ان کی ضرورت کو گھر میں پورا کرتے ہیں، ان کو تو شہزادی بناتے ہیں۔ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، وہ بھی تو اپنے دربار میں بیٹھا ہوتا ہے، وہاں سے حکم ہی جاری کر رہا ہوتا ہے، یہاں دربار سے اٹھا تو اپنے کمرے میں جا کے سو گیا بس۔ تو ہم تو ان کو بادشاہ بناتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، حکم راج ان کا ہے، کما رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، پسینہ بہ رہا ہے ہمارا، ہم تو ان کو شہزادی بناتے ہیں۔ ہم تو ان کے حصے کا کام خود کرتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے حصے کا کام کرو، اور وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کرو۔ تو وہ عورت بڑی متاثر ہوئی ان کچھ جملوں سے، تو پھر جانے کے لیے اجازت مانگتی، تھینک یو، تو ہاتھ کو آگے کیا تو اس مسلمان نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو اس نے کہا تم ہاتھ کیوں نہیں ملا رہے؟ تو اس نے کہا
ابھی جس پر تم الزام لگا رہی تھی، جس کو تم بیچاری کہہ رہی تھی، اس کے ساتھ وفا کر رہا ہوں، اس کی امانت ہے کہ یہ ہاتھ میں اس کو لگا سکتا ہوں، اس کے سوا کسی کو نہیں لگا سکتا۔ تو وہ تو جس ماحول میں تھی وہاں تو صبح اور بوائے فرینڈ ہے، شام کو اور ہے۔ تو اس نے جب اسلام کی اس صورت کو عملی اعتبار سے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تو اسلام میں داخل ہونا چاہوں گی، اگر اسلام اتنا اچھا ہے تو اس میں داخل ہونا چاہوں گی۔ وہ اسلام میں داخل ہو گئی اس کے کردار کو دیکھ کر، اور جس کے ساتھ شادی کی وہ اس کے اندر سارا کردار جو ہے وہ یورپیوں والا تھا۔ اب اس کو جب اس نے دیکھا تو اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہوتا یا یہاں بھی تو وہاں بھی سب کے ساتھ کر رہا تھا، اس کے اندر کوئی اسلام کی بات نہیں تھی۔ تو وہ دوبارہ مسلمان ہو کر ارتداد کا شکار ہو گئی، استغفر اللہ، مرتد ہو گئی۔ سبب مسلمانوں کا نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا نہیں بنا ہے، سبب دونوں صورتوں میں اسلام لانے کا بھی مسلمان کا کردار بنا ہے، اور اسلام سے اگر کوئی دور ہوا ہے، نکلا ہے، تو اس میں بھی کردار مسلمان تیرا ہی بنا ہے۔ اس لیے اسلام کو صحیح معنوں میں سیکھنا ضروری ہے، صحیح معنوں میں سیکھنا ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے آپسی اختلافات، ان سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ جو بنیادی طور پر اسلام اور کفر کے اختلافات ہیں، ان اختلافات میں تو چلو اختلاف کی کوئی گنجائش ہے، لیکن جہاں چھوٹے چھوٹے رفع یدین کرنا جائز ہے یا نہیں، ہاتھ ادھر باندھیں یا ادھر، اس پر کوئی کافر نہیں ہے، کوئی اس پر مسلمان نہیں ہے۔ لیکن کوئی طبقہ اس طرح خام خواہ شرارت کرتا ہے، وہ آتے ہیں دو چار دن کے بعد وہ شرارت شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو، وہ نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک، آپ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں، نبی نے تو 8 پڑھی ہیں، کہاں پڑھی ہیں 8؟ نبی نے 8 پڑھی ہیں، تم 20 پڑھتے ہو، بتاؤ کب 20 پڑھی؟ دیکھیں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیا کس نے؟ زور سے کس نے؟ صحابہ نے لیا ہے، تو دین کے معاملے میں بات صحابہ کی معتبر ہوگی یا میری ہوگی؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ کہتے ہیں ہم قرآن اور رسول حدیث والے ہیں نا، ایک بات کر رہا ہوں، واقعی وہ ہوں گے، مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم بھی قرآن حدیث سے باہر نہیں ہیں۔ میرا ایک دعویٰ ہے، یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ اوپن دعویٰ ہے، کسی کو بھی ہو وہ میرے سے آ کے پوچھے۔ میرا اتنا دعویٰ ہے، میں ایک بات کرتا ہوں کہ کوئی مسئلہ بھی ایسا ہمارا نہیں ہے، احناف کا مفتہ بھی قول کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہو ہمارا مسلک اور حدیث سے ثابت نہ ہو، قرآن سے ثابت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے پاس ہے لے کے آئے، لے کر آئے اور حدیث کو ماننے کی جرت اپنے ساتھ لے کر آئے کہ حدیث کو مانے صحیح۔ یہ پھر ہوتے اہل حدیث ہیں، پھر حدیث ان سے مانی نہیں جاتی، ان کو مروڑ آ جاتا ہے۔ یہاں ایک آیا، کچھ باجوڑی بیچارے سادے لوگ ہوتے ہیں، ان کے علاقوں میں بہت زیادہ یہ لوگ آ گئے، تو ان کو مہینے کا راشن شروع کیا، تو سادے لوگ ہیں، انہوں نے کہا بس سیدھا لاسو ندی پور تک کھول باندھے سیدھی راشن کو ملاوی بھی، انہوں نے راشن کے اوپر سارے ادھر چلے، وہ مسجد کالونی میں، کالا پانی میں، بیچارے سادے ہیں۔ اصل میں حقیقت یہ ہے، میں آپ کو دل کی بات بتاؤں کہ پاکستان میں واحد علاقہ باجوڑ ایسا ہے کہ جہاں آپ جائیں گے، اب تو پھر بھی آپ کو اکا دکا بیچ میں کوئی ایسا ویسا ملے گا، لیکن یہ واحد ایسا علاقہ تھا جہاں 100% لوگ جو تھے نا وہ باشرہ تھے، داڑھی والے تھے، اور 100% لوگ نمازی تھے، یہ بہت اچھے لوگ تھے، لیکن سادے تھے، انہی کا شکار کیا۔ ہو اب وہ ان کو لے کر آ گئے، اب مجھے کہے کہ
ان کو بتا کے آیا تھا نا کہ دیکھنا صحیح کہ یہ کیا بولے گا، یہ جملہ کیا بولے گا، تم دیکھنا، ہم جو 8 رکعت پڑھ رہے ہیں نا، دیکھنا یہ کیا بول، اچھا صحیح۔ اب میرے پاس آگے مجھے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت تراویح پڑھی؟ تو میں نے کہا کتنے دن پڑھی؟ کہتے ہیں یار سوال چاول اور جواب جو ہے گندم دے رہے ہیں آپ۔ میں نے کہا اگر سوال چاول اور جواب گندم ہوا تو مجھے اپنے ساتھ لے کے جانا، میں نے کہا لیکن مجھے بتا تو صحیح نا، تو مجھ سے جو کہلوانا چاہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں، تو کہہ رہا ہے نا کتنی رکعت پڑھی نبی نے، میں رکعت بتاتا ہوں تجھے، لیکن تو مجھے بتا کتنے دن پڑھی، کتنے دن پڑھی؟ اب وہ نہ بتائے، کافی شور شرابہ اس نے، پھر تھوڑی دیر اس نے کہا 3 دن پڑھی۔ کتنے دن پڑھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کتنے دن پڑھی؟ زور سے کتنے دن؟ جب آپ سے کوئی پوچھے نا تراویح 8 رکعت ہے تو آپ اس سے کہیں کہ نبی نے کتنے دن پڑھی، وہ آپ کو کہے گا 3 دن پڑھی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ہم اور وہ دونوں کتنے دن پڑھتے ہیں؟ پورا مہینہ، پورا مہینہ پڑھتے ہیں نا۔ نبی نے کتنے دن پڑھی اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پورا۔ یعنی دیکھو نا، نبی ہمیں بتاتے تو ہم صحابی ہوتے نا، ہمیں تو نہیں بتایا، اور یہ شرف تو اللہ نے دیا، جن کو دیا وہ صحابہ ہے نا، تو ہمیں تو ڈائریکٹ نبی سے نہیں ملا، ہمیں تو ملا ہی صحابہ سے۔ کوئی کہے نہیں نبی کی بات ہم مانیں گے صحابہ کی نہیں، او گدھے، نبی کی بات تو صحابہ نے پہنچائی ہے۔ اگر نبی سے تو ڈائریکٹ سنے تو تو صحابی ہے، اہل حدیث تھوڑی ہے، پھر تو صحابی ہوا، اہل حدیث تھوڑی ہوا۔ پھر صحابہ حجت نہیں ہے تو تیرا باپ حجت ہے، تو حجت ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ رسول اللہ سے بات لے کر دینے والے تو صحابہ ہیں، جب دینے والے ہی صحابہ ہیں تو پھر بات صحابہ سے پوچھنا، مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ پھر تعداد تراویح جو ہے وہ کتنی رکعتیں، صحابہ سے پوچھنا۔ اب بات آئی کتنے دن پڑھی؟ کہتے 3 دن۔ میں نے کہا تم کتنے دن پڑھتے ہو؟ کہتے پورا رمضان۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے تم میرے سوال کا جواب تو دو۔ میں نے کہا دیکھو تم نے کہا تھا سوال چاول اور جواب چنا اور گندم، ابھی تو تم پھنس گئے، تم تو کہہ رہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اہل حدیث کے 2 اصول، ہمارے 2 اصول۔ دیکھو میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو کچھ لوگ کسی کے ذہن کو خراب کرتے ہیں بحیثیت امام، ان کے ذہن سے اس سوال کو دور کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو میں نے کہا کہ اب بتاؤ کون سی چیز ہے، کس دلیل سے آپ پورا مہینہ تراویح پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں صحابہ نے پڑھی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اب آ گیا کہاں؟ اب صحابہ پہ، کیونکہ نبی نے 3 دن پڑھی نا۔ اب میں نے کہا تو پورا مہینہ کیوں پڑھتا ہے؟ تو کیا کہا کہ کس نے پڑھی؟ صحابہ نے پڑھی ہے۔ تو میں نے کہا پھر ایک بات اور مجھے سمجھا دے، وہ کون سی چیز ہے، کون سی چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر صحابہ پر اعتماد کر کے پورا رمضان تو تراویح جو پڑھتا ہے تو اس بات میں تجھے اعتماد ہے صحابہ پر، اور جب تو تراویح پڑھتا ہے 8 اور 20 نہیں پڑھتا ہے تو اس بات میں تجھے اعتماد صحابہ پر نہیں ہے۔ یہ جو صحابہ پر اعتماد نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر تو کہتا ہے نہیں نبی نے، بھائی ہم تو نبی کی بات بتا رہے ہیں، لیکن نبی کی بات دی تو صحابہ نے ہے نا، بغیر تو صحابی کے نہیں آئی۔ پھر دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تراویح متصل عشاء کی نماز کے بعد نہیں پڑھی ہے، کبھی بھی نہیں پڑھی۔ آپ پڑھتے تھے آدھی رات کے بعد تہجد کے وقت، یہ متصل بعد نماز عشاء جو تراویح آپ پڑھتے ہیں اس کا ثبوت تو رسول اللہ سے نہیں ہے، یہ کہاں سے لائی؟ کہتے صحابہ سے۔ پھر بات وہیں آئے گی صحابہ سے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 8 رکعت تراویح
تراویح جو یہ کہتے ہیں تراویح، وہ تراویح نہیں ہے، حقیقت کے اندر وہ تہجد کی نماز ہے، اور یہ جو 20 رکعت تراویح ہے حقیقت میں یہی سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں آپ ان کے 8 پر اعتراض نہ کریں لیکن اپنی 20 پر بھی کسی کو اعتراض نہ کرنے دیں۔ یہ اس وقت سے آج تک چلا آ رہا ہے، یہ فتنہ 80-82 سال پرانا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو بھی چاہے گا تو